بے حد و بے صبر و ثنا صلاۃ والسلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات بابرکات درود آل نبی تے لائق ست عزت الکریم جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دی 10 تاریخ وحدہ لا شریک اللہ لاکھ شکر اللہ لاکھ احسان جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن کے صدقے اسانوں او گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی کے اندر رب ساڈی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتہائی مبارک معتبر محتشم معظم گھڑیاں جنہاں دے اندر میں اور آپ حاضر ہاں، وحدہ لا شریک دے احسان عظیم دے وچوں ایک احسان رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک دی حیثیت، رمضان المبارک دی قدر و منزلت مرتبہ باقی مہینیاں تے اس طرح ہے جس طرح رب کائنات دی بڑائی اپنی تمام مخلوقات دے ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سارے ایسے ساتھی نے ساڑے جو پچھلے سال انہاں گھڑیاں دے اندر، انہاں ساعتاں، انہاں لمحات دے اندر ساڑے نال سن، آج وہ ساڑے درمیان نہیں۔ تو زندگی کیا ہے؟ کسی نے کہا سی کہ زندگی اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہے۔ زندگی اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہے، یہ ہے زندگی۔ آئے ہو کان میں اذان کہی گئی، جاؤ گے نماز پڑھی جائے گی، یہ وقت ہے زندگی۔ اور زندگی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ مالک الملک چاہے گا تو باہر آئے گا، نہیں چاہے گا تو باہر نہیں آئے گا۔ جو سانس باہر آیا ہے وہ خالق لم یزل کی مرضی ہوگی تو اندر جائے گا، نہیں تو وہ اندر نہیں جا سکے گا۔ یہ ہے زندگی، اور آن دا وقت مقرر ہے لیکن جان دا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آن دا ٹائم مقرر ہے، جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ وہ مالک الملک چاہے تو ماں کے شکم کے اندر ہی بچے کو دنیا میں بحالت مردہ پیدا کرے، اور وہ خالق لم یزل ہے، اس کی مرضی چاہے تو کسی کو 900 سال کی عمر عطا فرما دے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور رازق ہے، وہ ستار ہے، غفار ہے، منزہ عن العیوب ہے، ہر عیب تو پاک ذات ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس خالق لم یزل دا احسان عظیم ہے کہ اس نے اسانوں مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیاں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات بابرکات دا فرمان ذیشان ہے۔ آپ نے فرمایا ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جڑا رمضان دا مہینہ پا لوے اور اپنے رب کو اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ کتنی بڑی سند ہے، کتنی بڑی سند حضور نے عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جڑا ایمان اور احتساب دے نال اس دے روزے رکھے گا، اس دیاں راتاں دا قیام کرے گا، اس دی حدود دا خیال رکھے گا، رب تعالیٰ اس مہینے دے ختم ہون تو پہلے ہی اس دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس نو رمضان دا مہینہ بھی ملے پھر بھی اپنے رب کو بخشش نہ کرا سکے۔ کتنا بدبخت شخص ہے۔ اور روزہ
ایسی عبادت ہے جو تواڈے اور تواڈے رب دے درمیان ہے. کوئی نہیں جان سکتا کہ کون روزہ دار ہے. اولاد دے متعلق والدین نہیں قسم کھا سکتے کہ میری اولاد روزے دار ہے. والدین دے متعلق اولاد نہیں قسم کھا سکتی کہ میرے والدین روزے دار ہیں. دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقربا ایک دوسرے دے متعلق یقین دے نال نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزے دار ہے. روزہ تواڈے اور رب دے درمیان ہے. یا تسی جان دے ہو تسا روزہ رکھیا یا تواڈا رب جاندا ہے میرا بندہ روزے دار ہے. اس واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا خود رب کائنات عطا فرماوے. روزہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا جس کا اجر رب کائنات عطا فرماوے گا. اور کس صورت کے اندر عطا فرماوے گا؟ محدثین نے اس کی دو صورتاں لکھیاں. فرمایا یا تو قیامت والے دن رب بھاری نیکی عطا فرمائے گا یا رب کائنات روزہ رکھن والے نو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. دو صورتاں نے اجر دیاں. یا بھاری نیکی دے صورت دے اندر عطا کرے گا یا رب تعالی دیدار دی صورت وچ اجر عطا کرے گا. اور رب نے فرمایا بندہ میرے نال جڑا گمان کردا ہے میں اس دے گمان دے مطابق اس دے نال معاملہ کر دینا. جو بندہ میرے تے جڑا گمان رکھدا ہے میں اس دے گمان دے مطابق بندے نال معاملہ کرنا. اسی گمان رکھنے ہاں کہ اسی روزہ اس واسطے رکھ رہے ہیں اور رب کائنات ضرور اسانو اپنے دیدار تو مشرف فرمائے گا. تو چیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. علماء کرام کو سنتے رہتے ہو نا سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں, 90 درجات بلند ہوتے ہیں, 90 گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک درخت جنت میں آپ کے نام کا لگایا جاتا ہے. بہت بڑے اجر ہے سبحان اللہ دا بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس وحدہ لا شریک دی پاکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا مبارک مہینہ ہے کہ حضور نے سند عطا فرمائی اس مہینے دے اندر جڑا ایمان اور احتساب دے نال اس دے روزے رکھے گا رب اس مہینے تو پورا ہون تو پہلے اس دے گناہ معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. اس مہینے دے پورا ہون تو پہلے ہی رب اس دے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے شعبان دے آخری دن نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا, یعنی 29واں سی یا 30واں دن سی, آخری دن رات نو رمضان دا چاند نظر آ گیا. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا میرے غلاموں بہت بڑا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے. فرمایا میرے غلاموں اس دن دا روزہ رب نے فرض قرار دیتا ہے اور رات دا قیام میرے رب نے نفل قرار دیتا ہے. فرمایا میرے غلاموں اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے, اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے تو بھی افضل رات ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. ہر روزہ میں بھی رکھیا ہوا ہے. یہ سمجھنا ہو یار مولوی روزہ نہیں رکھ کے آنے یار خطبہ پڑھنے جس ٹائم اللہ دی قسم ہے روزہ رکھیا ہوا ہے. تسی بھی آنکھوں سبحان اللہ. کبھی کبھی خوش طبی کرنی چاہیے. میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ اپنے غلاموں سے خوش طبی فرمایا کرتے تھے, مذاق فرمایا کرتے تھے, لیکن میرے حضور نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرے حضور نے مذاق دے اندر بھی کبھی جھوٹ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا, معمر صحابی, سفید داڑھی, بوڑھے ہو چکے سن. حضور آندہ ویکھیا نا صحابی اپنے غلام نو, جس وقت صحابی قریب آئے تو حضور نے فرمایا بڈھے جنت وچ نہیں جان گے. حضور کے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. صحابی حضور دے کول بیٹھ گئے, دست بدستہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہو؟
حضور نے فرمایا بڈھے جنت وچ نہیں جان گے۔ صحابی رو پے، یا رسول اللہ، کیونکہ صحابی سی، اور صحابی کو یہ درجہ کیوں ملا صحابی کا؟ اس لیے کہ اس کو مصطفیٰ کی زبان کے اقدس پر یقین تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ تسی ایمان کس طرح لے آئے؟ اللہ نو ویکھیا ہے؟ فرمایا اللہ نو نہیں ویکھیا، ایمان مصطفیٰ دی زبان تے لے کے آئے۔ اللہ نو تے نہیں ویکھیا سا، لیکن ایمان لے آن دی وجہ مصطفیٰ کریم دی زبان اقدس ہے۔ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ صحابی یا رسول پھر پوچھتے نہیں، یا رسول اللہ بوڑھے جنت وچ نہیں جان گے؟ حضور نے فرمایا اللہ دی قسم ہے بوڑھے جنت وچ نہیں جان گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اللہ دی قسم اٹھا کے فرمایا بوڑھے جنت وچ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہچکی بد گئی، روندے ہوئے اپنے بوجھل قدماں دے نال واپس ہو گئے گھر دے متعلق۔ حضور نے سند ارشاد فرما دیتی ہے بوڑھے جنت وچ نہیں جان گے۔ ہن میرا کیا بنے گا؟ میں تے بڈھا، میں تے جنت وچ نہیں جا سکتا، اس واسطے کہ حضور نے ارشاد فرما دیتا ہے۔ تھوڑی دور گئے نا تو حضور نے فرمایا بلال میرے غلام نو بلا کے لے آؤ، بلال ذرا میرے غلام نو بلانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دے صحابی اس بوڑھے معمر غلام نو بلایا۔ حضور فرمایا کیوں پریشان ہو گئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہو بوڑھے جنت وچ نہیں جان گے، تو میرے واسطے تے ہن سند ہو گئی ہے، میں تے بوڑھا، میں تے جنت جا ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ آپ دی زبان اقدس تو نکلیا ہے، اپنے مقدر تے رو رہے ہیں کہ میں کیا کراں گا؟ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ دی قسم میں سچ آکھیا بوڑھا جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ بروز محشر ہر انسان نو، میری امت دے اندر ہر انسان نو جوان کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ میری امت دے اندر اللہ ہر انسان نو جوان کرے گا اور جنت عطا فرمائے گا، پھر وہ جنت بھی دائمی اور جوانی بھی دائمی ہوئے گا، پھر جنت دے اندر کوئی بڈھا ہوئے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور بھی کدی کدی خوش طبعی فرما دے سن، اس واسطے کدی کدی خوش طبعی کرنا اچھی بات ہے۔ اے بندہ دوستی والا ماحول نظر آتا ہے نا کہ امام اور مقتدیاں دی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ غلاموں اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امتی جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا سی، آپ دی ایک پتھر تے نگاہ پئی نا تو پتھر بڑا خوبصورت سی، دل دے اندر خیال آیا اللہ نے کیسا عظیم شاہکار پیدا کیتا ہے۔ مخلوق تو اس دی ہے نا، بنایا تو اس نے ہے نا، ہر مخلوق، ہر جو چیز رب نے اس کائنات کے اندر پیدا کی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، رب اس کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور ایک عظیم شاہکار بنائے ہیں۔ پتھر تے نگاہ پڑی، بڑا خوبصورت پتھر سی، تو رب نے ارشاد فرمایا اے کلیم اللہ اس تو بھی عجیب چیز نہ دکھاواں؟ جی آخو سبحان اللہ۔ اما پتہ ہے تسی اس وقت تک سبحان اللہ نہیں آخ سو جس وقت تک دوڑے نہ سن سو، اے ساڑی یہ بھی قوم بڑی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تو قادر مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے، دکھا۔ فرمایا پتھر تے نگاہ پا۔ اسی پتھر تے کلیم اللہ نے جس وقت نگاہ پائی نا پتھر پھٹ گیا، جس وقت پتھر پھٹیا تے اندروں ایک معمر شخص نمودار ہو گیا، بوڑھا شخص، ہاتھ دے اندر تر و تازہ انگور دا گچھا، تسبیح پکڑی ہے، وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے حیرت دی انتہا ہو گئی، پوچھیا اس کے اندر کس طرح آیا؟ عرض کی تھی رب دی قدرت ہے، اور عرض کی تھی اے کلیم اللہ علیہ السلام مینو ہر روز صبح و شام اس پتھر دے اندر رب تعالیٰ تر و تازہ رزق عطا فرماتا ہے۔
قادر مطلق ہے، ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے، تر و تازہ مینوں رزق عطا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دی بارگاہ دے اندر کلیم اللہ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مولا کیا اس تو بھی کوئی زیادہ معتبر شخص ہوئے گا، اس تو بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہوئے گا؟ تو میرے رب نے عرض فرمایا، اے کلیم اللہ، میں محبوب رحمت للعالمین دی امت نو جس وقت بڑھاواں گا نا، انہاں نو رمضان دا مہینہ عطا کراں گا، اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی عطا کراں گا جڑی اس دی عبادت ایک طرف ہوے گی، اس رات دی عبادت ایک طرف فرما دے گا، اس دی عبادت ایک طرف، اس رات دی عبادت ایک طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب نے فرمایا، میرے غلاموں، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس رات کا عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا مبارک مہینہ ہے جس کی سند حضور نے ارشاد فرمائی کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب گناہ مٹا دیتا ہے، جس کے اندر رب کے کردا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر غم گساری کی جاتی ہے، جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ غم گساری کی جاتی ہے۔ یہ غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بدقسمتی دے نال ساڈی قوم دی یہ عادت بن چکی ہے کہ روزہ رکھ لو تے کس دوسرے بندے تے احسان کر دینے ہیں، اسا روزہ رکھیا ہوا ہے۔ بدقسمتی دے نال روزہ رکھ کے اسی دوسرے بندے تے احسان کرنے ہیں کہ اسا روزہ رکھیا ہے، میرے نال گل نہ کری اج میں روزہ رکھیا ہوا ہے، یہ روزہ رکھیا تو اپنے واسطے رکھیا ہے نا، اس نے تیرا کہ گمایا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ مومن کے رزق میں، مومن دا رزق ودا دیتا جاتا ہے، مومن دا رزق کیا کر دیتا جاتا ہے؟ ودا دیتا جاتا ہے۔ میں اگلے دن معذرت دے نال میں کسی دی دل آزاری نہیں کرتا، میں اگلے دن بازار گیا فروٹ لین واسطے نا، قیمتاں پوچھیاں تے واپس آن ہی دل کیتا، لیکن چلو ضرورت ہوندی ہے، لے کے آیا نا تو وہ دکاندار مینوں کہندا ہے، استاد جی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے لیکن لوگ پھر بھی کھانا نہیں چھوڑتے، ہر چیز اتنی مہنگی ہے لیکن لوگ پھر بھی کھانا نہیں چھوڑتے۔ میں کہا بیلیا تینوں پتہ ہی نہیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے مہینے میں مومن کے رزق میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ لوگ کس طرح کھانا چھوڑ دے من، لوگوں تو رب کھلا رہا ہے۔ عام دنوں دے اندر جس بندے نے کدی فروٹ نہ کھادا ہوئے نا، مبارک مہینہ آندا جلنا ہے تو اس غریب دے گھر دے اندر دسترخوان تے رب دیاں نعمتاں سج جاندیاں ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب دے محبوب دا فرمان ہے کہ اس مہینے میں رزق میں زیادتی کر دی جاتی ہے، رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے۔ جو کسی روزے دار دا روزہ افطار کراوے نا، حضور نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔ جو کسی روزے دار دا روزہ افطار کراوے، حضور فرماتے ہیں اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جتنا روزہ رکھن والے نو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ کھلان والے نو بھی رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اے نہیں کہ جس نے روزے دار نو افطار کرایا ہے
تے روزہ رکھن والے دے اجر وچوں ادھا اجر روزے افطاری کران والے نو دے دیتا جاوے. نہیں، حضور نے فرمایا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس واسطے افطار کرایا کرو. ایک دوسرے نال محبت بھی بڑھتی ہے، ایک دوسرے نال باہمی تعلق بھی بڑھتا ہے. آج ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پڑوس کا پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوس کے اندر کون ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اس کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ان کے پاس ہے یا نہیں، اس کو مزدوری مل رہی ہے یا نہیں. شہروں کے تو حالات ایسے ہیں کہ پڑوسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کون رہ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غریب شخص ہے، تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غریب شخص ہے اور تمہیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، گھر میں گوشت لاتے ہو تو فرمایا اس گوشت کو پانی ڈال کے شوربہ بنا کے بنایا کرو، بھون کے نہ پکاؤ، اس لیے کہ اگر اس کی خوشبو تمہارے ہمسائے تک پہنچے گی اس کا دل دکھے گا، رب تم سے ناراض ہو جائے گا. پڑوسی کا اتنا حق ہے، اتنا خیال ہے، لیکن بدقسمتی دے نال سانو پتہ ہی نہیں پڑوس کے اندر کیسے حالات نے. اللہ اکبر کبیرہ. افطاریوں کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں. مل بانٹ کر کھانے سے آپ کا رزق کم نہیں ہوگا بلکہ رب اس میں اور زیادتی فرما دے گا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں تناول فرماتے تھے جب تک آپ کو کوئی کھانے والا نہ مل جاتا. اپنے دسترخوان میں بٹھا کر، جب تک کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا نہ کھلواتے خود اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا، اور صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں وچوں تے ہر شخص استطاعت نہیں رکھدا کہ روزہ افطار کراوے، یعنی اسی غریب ہاں تے ہر شخص تے استطاعت نہیں رکھدا، تو یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا کرے گا جس نے کسی روزہ دار کا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرایا. ایک گھونٹ دودھ نال یا ایک گھونٹ پانی صدق نیت دے نال یا ایک کھجور کسی نو افطار دی نیت دے نال دے دیو کہ رب راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا تہاڈا اے دتا ہوا بھی رب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے خادم سے کم کام لے گا، اپنے خادم کے کام میں تخفیف کرے گا. دکانداراں دے کول ملازم ہوندے نے نا، یا گھراں دے اندر ملازمین ہوندے نے، حضور انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ جڑا مالک اپنے خادم کو کم کم لے گا روزے دی وجہ تو رب تعالیٰ اس دی گردن دوزخ دی اگ تو آزاد فرما دے گا. اپنے خدام سے کم کام لیں اور رب تعالیٰ کے بارگاہ سے یہ انعام ملے گا کہ رب آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 خصلتوں کو اپنا لو، 4 عادتیں اپناؤ. کتنی عادتیں؟ 4 عادتیں. اونچی بولو، کتنی عادتیں؟ 4 عادتیں یہ اپنا لیں. حضور فرماتے ہیں کہ 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو. 2 عادتیں یہ جیاں نے جنہاں نے نال تسی اپنے رب نو راضی کر سکتے ہو. کتنی عادتیں حضور نے فرمائیاں اپناؤ؟ 4 عادتیں. حضور فرماتے ہیں 2 عادتیں ایسیاں نے جڑیاں اپناؤ گے تو تہاڈا رب تہاڈے نال راضی ہو جائے گا. ان میں سے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اور 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. 4 ٹوٹل ہیں، 2 سے تمہارا رب راضی ہوگا اور 2 نہیں اپناؤ گے تو کوئی حال نہیں رہے گا تمہارا. حضور نے فرمایا جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے. کیا ہے وہ کلمہ شہادت کا؟ اچھی آنکھوں، کلمہ شہادت دا پڑھنا ہے. پہلی عادت جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ کلمہ شہادت پڑھا کرو. اب یہ نہ دیکھو کہ کوئی نماز کے بعد پڑھتا ہے یا کوئی نماز سے پہلے پڑھتا ہے.
حضور نے فرمایا بس کلمہ شہادت پڑھو. کیا پڑھو؟ کلمہ شہادت پڑھا کرو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ رب تم سے راضی ہو جائے گا. وہ رب کیا ہوگا؟ تم سے راضی ہو جائے گا. اور حضور نے فرمایا جن دو خصلتوں، جن دو عادتوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو. سوال کریا کرو اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ سانو جنت عطا فرما دے، یا اللہ سانو دوزخ دی اگ تو پناہ عطا فرما دے، دوزخ دی اگ تو محفوظ فرما دے. اور حضور نے فرمایا کہ کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. دوست آپ احباب دیکھو آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حفاظ کرام کی خدمت بھی ہے اور ختم قرآن مجید فرقان حمید کے واسطے انتظام و انحصرام بھی کرنا ہے. لہٰذا آپ تمام احباب کی خدمت کے اندر گزارش ہے کہ اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں دل کھول کے اللہ دے نام دے دیو، اللہ تانوں 2 گنا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. آپ دی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر 26 رمضان المبارک نماز تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا ختم پاک ہوئے گا. اس کے انتظام واسطے، حفاظ دی خدمت واسطے آپ احباب دا تعاون درکار ہے. تمامی احباب تعاون فرما کے اند اللہ ماجور ہو. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماندے نے جڑا کسی شخص کسی روزے دار نو پانی پلائے گا، کیا کرے گا؟ پانی پلائے گا، اللہ اس کو میرے حوض تو پلائے گا. اللہ اس کو کیا کرے گا؟ میرے حوض تو پلائے گا. اور حضور فرماندے نے جس وقت تو میرے حوض تو پی لے گا پھر اس کو کدی پیاس نہیں لگے گی. پھر اس کو کیا ہوئے گا؟ کدی پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک عظیم مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رب اتنیاں رحمتاں اتنیاں برکتاں ساڑے تے نازل فرماتا ہے. رب تعالیٰ کما حقہ سانو اس کی قدر و منزلت دی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ اس مہینے دے ختم ہون تو پہلے ساڑے صغائر کبائر نو معاف فرما دے. لیکن یاد رکھو رب تعالیٰ صغیرہ تو معاف فرمائے گا لیکن کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت معافی نہیں مانگو گے. کبائر گناہ کو اس وقت تک رب نہیں معاف فرمائے گا جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے. اور کبائر گناہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتے ہیں. حقوق اللہ تو رب معاف فرما دے گا، حقوق العباد نہیں معاف فرمائے گا. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا. لہٰذا اپنے رب سے بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی راضی کریں جو آپ سے ناراض ہیں. یہ تو غم گساری کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی والا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے. اور حضور نے فرمایا ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جو اس کو پا کر بھی اپنے رب سے مغفرت نہ کروا دے. تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی راضی کریں، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار اپنے دوست احباب جو آپ سے ناراض ہیں ان کو بھی راضی کریں، ان کے ساتھ بھی راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. صغائر تو معاف فرما دے گا، کبائر اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک معافی نہیں مانگیں گے. معافی مانگیں، وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے، اتنا رحمان ہے. وہ تو کہتا ہے اے بندے تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو تھی رمضان المبارک کی فضیلت. آئیے اب جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے مختصر اس کی جانب بڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا فرما دے. مفسرین کرام نے فرمایا اس آیت مقدسہ کا یہ جو حصہ ہے اس کے اندر حضور نے اہل بیت اور حضور کی ازواج شامل ہیں.
کیا کیا شامل ہیں؟ حضور کے اہل بیت اور حضور کی ازواج، امہات المؤمنین، مومنہ دیاں ماواں، اور مومنہ دیاں ماواں دے وچوں اج جو دن ہے جس دی نسبت حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، آپ دا یوم وصال ہے آج 10 رمضان مبارک۔ مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے حضور نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی تعریف ان الفاظ دے نال بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائی جب سب نے کفر کیا۔ عورتاں دے وچوں سب تو پہلی ایمان والی عورت کون ہے؟ مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسی امی جان دی ایسی خصلت ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی آپ نو طاہرہ دا لقب کہہ کے پکاریا جاتا سی۔ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی آپ نو طاہرہ کہا جاتا سی، یعنی پاکیزہ عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے۔ مومنہ دی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائی جس وقت سب نے کفر کیا، اور اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلا دیا، اس نے مجھے مال میں شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا، اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ دوسرے کسی بیوی کے بطن سے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ کہ حضور نے حضرت اماں خدیجہ دی تعریف بیان فرمائی۔ جداں حضور سرور کائنات نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو قریش مکہ نے حضور دا بائیکاٹ کر دیتا، مالی طور تے بھی اور ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا، تجارت بھی حضور کو چھن لئی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اما جی نے اپنا سارا مال حضور دے قدمہ دے نشاور فرما دیتا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا سلام ہوئے آپ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہون والیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول ایک برتن موجود ہے جس برتن دے اندر کھانا موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دے کول آ جاون، میرا بھی سلام عرض کر دینا، میرے رب دا سلام بھی آپ دے پہنچا دینا ہے۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی سلام دینا، رب دا بھی سلام پہنچانا، اور پھر خوشخبری سنا دینا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کریم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماؤ، اے خدیجہ مبارک ہوئے، اللہ نے تیرے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار فرمایا ہے جس محل دیاں دیواراں بھی اللہ نے موتیاں دے نال مزین فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دنیا دے حضرت اماں خدیجہ نو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ محبوب اپنی زوجہ مطہرہ خدیجہ نو خوشخبری سناؤ نا کہ اللہ نے خدیجہ واسطے جنت وچ محل تیار کیتا ہے۔ کتھے تیار کیتا ہے؟ جنت وچ محل تیار کیتا ہے، اور جنت دے اندر جڑا محل رب نے تیار کیتا ہے، رب نے فرمایا رب نے اس نو موتیاں دے نال مزین فرمایا۔ کس دے نال مزین فرمایا؟ اسی تے اٹاں گارے یا سیمنٹ ریت نال چڑھانے ہیں نا، تے رب فرما رہے ہیں میں موتیاں نال محل تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدوں میں معراج دی شب رب دی قدرتاں ویکھن، رب دیاں نشانیاں ویکھن گیا، میں جنت دی سیر کر رہا سا، میں ویکھیا ایک محل تیار ہے موتیاں دے نال مزین ہے، جس دے دروازے تے لکھیا ہوا ہے اے گھر اے محل حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے۔ اے محل جڑا ہے کسی اور دا نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر کبیرہ
حضرت خدیجہ دا محلے حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہیا میں اندر جاواں، میرا دل چاہیا میں کیا کراں اندر جاواں، محل ویکھاں۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں ویکھیا، واپس آ گئے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا نا حضور نے کہ میں جنت دے اندر تیرا محل ویکھیا ہے، اور میرا دل کر رہا سی کہ میں اندر جا کے ویکھاں پر میں نہیں گیا۔ تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری جان آپ تے قربان ہوئے، آپ کیوں نہیں اندر گئے ہو؟ حضور نے فرمایا میں تیرے کو پوچھیا نہیں سی نا۔ ہائے ہائے، یہ ہے بیوی، یہ ہے خامند، اس کو کہتے ہیں بیوی خامند۔ حضور نے فرمایا میں تیرے کو پوچھیا نہیں سی، اس واسطے میں اندر نہیں گیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی ماں نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، یا رسول اللہ آپ نو بھی پوچھن دی حاجت ہے، آپ نو بھی پوچھن دی حاجت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضور نے بیوی اور خاوند کا رشتے کا احترام بتایا ہے، بیوی اور خاوند کے رشتے کی محبت بتائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یوم وصال ہے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے دسترخوان جب آپ افطاری کے لیے بچھائیں گے نا، اس دسترخوان میں آپ اماں جی کے لیے فاتحہ خوانی ضرور کر دیجیے گا، اس لیے کہ وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ کیا ہیں؟ مومنوں کی کیا ہے؟ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اونچی بولو، مومنہ دی کیا ہے؟ ماں ہے۔ شریعت محمدی کا یہ قانون ہے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، شریعت محمدی کا یہ قانون ہے کہ جب مرد فوت ہو جائے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ مرد فوت ہو جائے، خاوند اگر فوت ہو گیا ہے، بیوی اگر جوان ہے یا دوسرا عقد کرنا چاہتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ عقد کر سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کا انتقال ہویا نا، تو کچھ دنوں تو بعد آپ نکلے۔ رشتہ داراں دے اندر کچھ ایسے رشتہ دار ہوندے نے نا جڑے جلن اور حسد رکھتے ہیں۔ تو آپ دا ایک دور پار تو ایک رشتہ دار سی، آپ بازار چل رہے سن نا، تو آیا امام اعظم دے نال ملاقات کی تھی، کہنے لگا تیرا والد فوت ہو گیا ہے، اے نعمان تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، تو اس طرح کر اپنی ماں دا نکاح میرے نال کرا دے۔ ساڈے جا کوئی ہوندا نا، یا او زندہ ہوندا یا اسی زندہ ہوندے۔ چند دن ہوئے نے حضرت نعمان دے والد نو وصال کیتے ہوئے، کہنے لگا اس طرح کر اپنی ماں دا نکاح میرے نال کرا دے۔ آپ نے ضبط کیتا، واہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم پیروکار ہیں، اس کے صبر کا عالم اور اس کی شریعت پر پابندی کا عالم دیکھیں۔ آپ نے ضبط کیتا، ضبط کر کے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میری ماں کیا ہے؟ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تیرا پیغام میں اس تک پہنچا دوں گا، پھر اس کی مرضی وہ جو فیصلہ کرتی ہے کر لوں گا۔ آپ ایک ہے کہ اگے گئے نا تے اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے، رب دی بارگاہ چ روئے، عرض کی سونے مالکا پھر بھی میں تیری رضا وچ راضی ہاں، مالک میں پھر بھی تیری رضا وچ راضی ہاں۔ آپ دوسرے چوک وچ پہ پہنچے نا، شور مچ گیا پیچھے، لوگ دوڑے دوڑے حضرت امام اعظم کو لاگے، اے امام آپ نے کیا اس شخص کو بد دعا دیتی ہے کہ شخص جگہ ہوتے ہی تڑپ کے دار فانی تو رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اے امام آپ نے اس کو بد دعا دیتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم میں اس کو کوئی بد دعا نہیں دیتی، میرا صبر اس کی جان لے گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ صالح، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ تو ایک یہ بھی سبق ہے، ہمیں صبر کیا کریں، صبر سے کام لیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، صبر اور نماز سے کیا کرو؟ شریعت محمدی کا قانون ہے کہ خاوند فوت ہو جائے، بیوی دوسرا عقد کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی ازواج، اب ان کو نبی کے بعد دوسرے عقد کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا تیرا نبی ابھی بھی زندہ موجود ہے۔
میرا تیرا نبی بھی ابھی بھی کیا ہے؟ زندہ و جاوید موجود ہے۔ میرے نبی کا دنیا سے چلے جانا، فقط چلے جانا ہے۔ میرا محبوب آج بھی اپنے مزار اقدس میں بیٹھ کر اپنی امت کے حالات کو دیکھ رہا ہے، آج بھی اپنی امت کے حالات پر شاہد ہے، اور اس پر حدیث مبارکہ ہے۔ بات بہت دور چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ اللہ خالق لم یزل کما حقہ ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک بات اور سن لیں، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر رہے، حضور نے فرمایا وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔